بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ سب ایک مرتبہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، سب تعریفیں جو ہیں سبحان اللہ، سب تعریفیں اور سب بڑائیاں صرف اور صرف اللہ کے لیے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھ لیں، مثال کے طور پہ ایک پھول ہے، آپ نے پھول کو دیکھا، آپ کو اچھا لگا، فوراً کہتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ کسی انسان کو دیکھا، خوبصورت لگا، کہتے ہیں کہ سبحان اللہ۔ کوئی گھر بنا ہوا دیکھا تو کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ تو سبحان اللہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں پھر اندر سے یہ ایک چیز ظاہر ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ پاکی والا جو ہے وہ رب ہے، کیونکہ وہ رب ہی ہے جس نے اس کو اتنا خوبصورت بنا دیا، اس لیے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اور ہر شخص بولتا ہے سبحان اللہ، اور سبحان اللہ کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ کئی جگہوں پہ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے جنت کے اندر درخت لگ جاتا ہے اس کے لیے۔ تو آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی فضیلت والا یہ لفظ ہے، اور لفظ کس کے لیے ہے؟ اس رب کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، اس اللہ کو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ تو جانوروں کو دیکھتے ہیں تو بھی کہتے ہیں سبحان اللہ، قربانی کے لیے لائے کہتے ہیں سبحان اللہ، بہت خوبصورت بکرا ہے، بہت خوبصورت بیل ہے، گائے ہے، بھینس ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو اس لیے سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اور اگر پہاڑ کو دیکھ لیا، سمندر کو دیکھ لیا، کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پہاڑ کو دیکھ کے، اتنی اونچائی کو دیکھ کے، سمندر کو دیکھ کے سبحان اللہ نہیں کہتے اللہ اکبر۔ تو اس سے بھی جب کہتے ہیں کہ اللہ اکبر تو اللہ بہت بڑا ہے، اس نے ان کو بڑا کیا ہوا ہے۔ بڑا تو صرف اللہ ہی ہے، اللہ اکبر۔ جب یہ لفظ نکلتے ہیں تو ان کے بھی ثواب بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کہنے کا بہت بڑا ثواب ہے، سبحان اللہ کہنے کا بہت بڑا ثواب ہے، الحمدللہ کہنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور جو لوگ الحمدللہ کہتے رہتے ہیں کہ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، تو یہ لفظ جو ہے نا اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ اس لیے پسند ہے کہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ، کیونکہ جب یہ لفظ وہ کہتا ہے تو اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سمجھتا ہے میں حقیر ہوں، ناچیز ہوں، میں کسی قابل نہیں ہوں۔ قابل ہے صرف، تعریفوں کے لائق ہے صرف اللہ، بڑائی کے لائق ہے اللہ۔ تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ کوئی اس کو نعمت اللہ دیتا ہے تو وہ شکر الحمدللہ کہتا ہے۔ تو شکر الحمدللہ جب وہ کہتا ہے تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ الحمدللہ کہنے سے جنت کے اندر ایک نہر نکل جاتی ہے پانی کی۔ وہ جو آپ نے کہا تھا نا سبحان اللہ، ایک درخت لگا تھا، تو اس درخت کو یہ الحمدللہ پانی دیتی ہے۔ وہ نہر جو نکل کے آتی ہے اس درخت کو لگتی ہے، یہ درخت بڑا ہو جاتا ہے، پھیل جاتا ہے۔ پھر جب کہتے ہو کہ اللہ اکبر تو درخت جو ہے نا بہت زیادہ بڑا ہو کے پھلدار ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ اتنے پھل لگ جاتے ہیں، اتنا وسیع ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، بہت بڑا، بہت ہی بڑا، کہ آپ اس کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک دیکھ نہیں سکو گے، اتنا بڑا۔ کیونکہ اللہ اکبر کہا ہے نا آپ نے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے، اس نے اس درخت کو اتنا بڑا کر دیا، اس کے ساتھ اتنے پھل لگا دیے۔ یہ ہو گیا آپ کی جنت کے اندر ایک سائے دار درخت تیار، پھلدار درخت تیار۔ آپ نے اپنے آخرت کے لیے ایک درخت بنا لیا، وہاں لگا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے،
ہے نا بہت بڑی بات. سبحان اللہ کہنے سے، الحمدللہ کہنے سے، اللہ اکبر کہنے سے آپ نے اپنے لیے جنت میں ایک درخت کا انتظام کر لیا، اور اس کے ساتھ پھل لگ گیا، آپ نے کھانے کا بھی انتظام کر لیا، اس کے سائے میں بیٹھنے کا بھی انتظام ہو گیا آپ کے لیے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا. اب آپ پرندوں کو دیکھیں، پرندے ہیں، درخت پہ بیٹھا ہے نا، بیٹھے بیٹھے سوتا ہے. کبھی گرا ہے سوتے ہوئے؟ آپ نے دیکھا ہے کسی پرندے کو؟ کوئی بھی پرندہ درخت پہ بیٹھا ہے وہ وہاں ہی سوتا ہے، کبھی نیچے نہیں گرتا. کیوں نہیں گرتا؟ اللہ اس کو گرنے نہیں دیتا. اب انسان کو دیکھ لو، انسان بیٹھتا ہے، اور اگر اس کو بیٹھے بیٹھے نیند آ جاتی ہے، آنکھ لگتی ہے، تو وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اٹھ کے سیدھا ہوتا ہے، پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، نیند میں جاتا ہے، پھر دوسری طرف گرنے لگ جاتا ہے. پھر سیدھا ہوتا ہے، کبھی آگے گرتا ہے نیند میں جا کے، کبھی پیچھے گرتا ہے نا. آپ نے دیکھا ہوگا نا، چھوٹے چھوٹے بچے سو رہے ہوں گے، بیٹھے بیٹھے آپ نے دیکھا ہوگا کبھی ادھر گرتے ہیں، کبھی ادھر گرتے ہیں. تو اللہ ان پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، انسان بیٹھے بیٹھے گر جاتا ہے. کیونکہ انسان کو بیٹھ کر سونے کا نہیں کہا ہوا، اس کو کہا ہے سکون کے ساتھ رات کو کچھ وقت سو جایا کرو، لیٹ جایا کرو. اب آپ دیکھیں، یہ جو پرندے ہیں اور جانور ہیں، گائے ہے، بکری ہے، بھینس ہے، اونٹ آ گئے، جتنے بھی یہ جانور ہیں، گھوڑے ہو گئے، گدھے ہو گئے، یہ پرندے ہو گئے، یہ جتنی بھی جانور ہیں، آپ نے یہ دیکھا ہوگا ہمیشہ گردن جھکا کے پانی پیتے ہیں، گردن جھکا کے کھانا اٹھاتے ہیں. جھکاتے ہیں نا گردن، جب پانی پینے لگتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا گردن نیچے جھک جاتی ہے. کھا رہے ہوتے ہیں، گردن نیچے جھک جاتی ہے. کیوں؟ کہ وہ پرندے ہیں. اور انسان کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کبھی نیچے جھک کے پانی نہیں پی رہا ہوگا، زمین پہ منہ لگا کے پانی نہیں پی رہا ہوگا، زمین پہ منہ لگا کے کھانا نہیں کھا رہا ہوگا. کیوں؟ کہ اللہ نے کہا ہے کہ اے انسان، تجھے میں نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور تیرے لیے میں نے یہ دنیا بنائی ہے. یہ سمندر میں نے تیرے لیے بنائے، یہ چرند پرند تیرے لیے بنائے، یہ جانور میں نے تیرے لیے بنائے، یہ پھول اور پودے میں نے تیرے لیے بنائے، یہ سبزیاں، یہ چیزیں، سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا، اور تجھے میں نے اپنے لیے بنایا ہے. تو صرف جھک میرے آگے، تو نے جھکنا ہے میرے آگے، یعنی سجدہ جو ہے وہ تو نے میرا کرنا ہے، تو نے میری عبادت کرنی ہے. تجھے میں نے اس لیے بنایا. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تجھے میں نے اس لیے بنایا کہ تو میری عبادت کر، کسی اور کے آگے جھکنے کی اجازت نہیں ہے تیرے کو. اب سمجھ گئے اس بات کو؟ اب آپ دیکھیں، ایک ہی کھیت ہے، اب کھیت میں پانی بھی ایک جیسا لگتا ہے، چاہے وہ کھارا پانی ہو، میٹھا پانی ہو، جیسا بھی پانی ہو اس کھیت میں لگتا ہے. اور اس کھیت میں آپ نے لگایا ہوا کیا؟ تمام قسم کی سبزیاں آپ نے اس میں لگائی ہوئی ہیں. مٹر اس میں لگائے ہیں، گاجر اس میں لگائے ہیں، کریلے اس میں لگائے ہیں، لوکی اس میں لگائی، بھنڈی اس میں لگائی، پالک اس میں لگائی، ہر سبزی اس میں لگائی ہوئی ہے آپ نے. فروٹ کے درخت بھی آپ نے اس میں لگائے ہوئے ہیں. زمین بھی ایک، پانی بھی ایک، لیکن ہر سبزی کا ذائقہ آپ نے دیکھا ہوگا الگ 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 الگ. اب دیکھو گاجر لگی ہے، گاجر کے ساتھ کریلا لگا ہوا ہے، لیکن گاجر کھاؤ گے میٹھی، کریلا کھاؤ گے کڑوا. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اللہ نے ان کو ہر چیز کو اپنے اپنے ذائقے میں اس کو اگایا، اس کا ذائقہ برقرار رکھا. کون رکھنے والا ہے؟ صرف اللہ کی ذات. اللہ کے سوا کوئی ایسا نہیں ہے جو کریلے کو میٹھا کر دے، گاجر کو کڑوا کر دے. کوئی ہے؟ نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھو کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے،
اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ہر چیز پہ قادر ہے، اس کی حکمت ہے، وہ ہر چیز کو ایک زاویے میں رکھتا ہے۔ کسی کے ساتھ اللہ نے ظلم نہیں کیا، نہ وہ کسی کے ساتھ ظلم کرتا ہے۔ ظلم کون کرتا ہے؟ انسان اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ اب وہ آیت آپ نے سنی ہوگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اس کا آخر کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ میں نے خود اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ ہم جو بھی کرتے ہیں اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں، خود ہم جو ہے نا ایک ایسا وہ بنا دیتے ہیں، ماحول کر دیتے ہیں کہ ہاں جی ہمیں کوئی دیکھ نہیں رہا، ہمیں کوئی کچھ کر نہیں رہا، کچھ کہہ نہیں رہا، ہم یہ کر دیتے ہیں، گناہ یہ کر لیتے ہیں، لیکن ہم کو وہ گناہ نہیں لگتا، لیکن وہ گناہ ہی ہوتا ہے۔ تو وہ جب گناہ کی طرف بڑھتے ہیں ہمیں نہیں پتہ چلتا۔ تو ہم نے کیا کیا؟ خود ظلم کیا اپنے آپ پہ، خود گناہوں کی دلدل میں گھسے۔ تو اللہ نے جو بھی ہے یہ دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے بنائی ہے، اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے۔ اور اللہ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو کہتا ہے یا عبادی، اے میرے بندو۔ اللہ پکارتا ہے اپنے بندوں کو، یا عبادی، اے میرے بندو میری طرف آؤ، ایک بار توبہ تو کر کے دیکھو، ایک طرف گناہ سے بچ کے تو دیکھو۔ تم اتنے گناہ کر لو، اتنے گناہ کر لو، لیکن مایوس نہ ہو میری رحمت سے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت اتنی زیادہ ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اے میرے بندو، تم اگر اتنے گناہ کر کے بھی میری طرف لوٹتے ہو کہ پوری زمین بھر جائے، ساری زمین بھر کے بوریاں جیسے گناہوں کی بوریاں، زمین پہ بوریاں رکھتے 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 آسمان کی چھت تک تمہارے گناہوں کی بوریاں بھر جائیں، پہنچ جائیں، جگہ نہ بچے، لیکن ایک بار مجھے پکار دے، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یا عبادی۔ یا عبادی کے اندر اتنی مٹھاس ہے، اتنی مٹھاس ہے۔ آپ دیکھیں کہ جیسے کہ شہد کو کپ میں آپ ڈالیں نا، تو شہد کو تھوڑا سا ایسے گرائیں تو اوپر سے نیچے وہ لیس دھاگے کی طرح نیچے نیچے زمین تک آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ کی رحمت، یا عبادی، اس کی رحمت ایسے اس انسان کی طرف آ رہی ہے، اس لفظ میں ایسے اس کی رحمت ہے کہ اس کے بندے کے پاس آ رہی ہے۔ اور بندہ جب اتنے بھرے ہوئے گناہوں سے جب کہے گا، اے میرے اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھے معاف کر دے، تو اللہ کی محبت دیکھو، اس کی محبت دیکھو۔ وہ اپنے بندے کو کہتا ہے یا عبادی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے انسانوں، اللہ نے نہیں کہا۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یا عبادی، اے میرے بندو، اے میرے بندو۔ کتنی پیار والی لفظ ہے۔ اس کی گہرائی میں آپ جاؤ نا تو آپ کو رونا آ جائے گا، آپ کو رونا آ جائے گا۔ آپ کہیں گے اللہ اتنا مہربان ہے، اللہ اتنی محبت کرتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے اللہ۔ اور حقیقت ہے کہ اللہ بہت پیار کرتا ہے۔ تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ اللہ اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتا ہے، جس کی انتہا نہیں ہے، حد نہیں ہے، کوئی ترازو نہیں ہے کہ اس کو تول سکے اس کی اللہ کی محبت کو۔ اتنی محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندوں سے۔ اور داؤد علیہ السلام کے زمانے میں بھی بہت لوگ نافرمان تھے، تو اللہ داؤد علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اے داؤد، یہ جو نافرمان لوگ ہیں ان کو اگر میری محبت کا پتہ چل جائے کہ میں ان گنہگاروں سے کتنی محبت کرتا ہوں، تو ان کے جو دل ہیں نا وہ پھٹ جائیں۔ اگر ان کو میری محبت کا پتہ چل جائے
کہ میں ان سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا پیار کرتا ہوں۔ جب ان کو یہ پتہ چل جائے، یہ سمجھ لیں مجھ کو، میری محبت کو، اور میری جو محبت ہے نا اس کی گہرائی کو یہ سمجھ جائیں، تو یقیناً ان کے دل پھٹ جائیں گے، کیونکہ برداشت ہی نہیں کر سکیں گے اللہ کی محبت کو۔ ہمیں تو اللہ کی محبت کو تو پہچان ہی نہیں سکے۔ ہم تو جو بھی کام کرتے ہیں کہتے ہیں کہ کیا ہوا، یہ ہم نے خود کام کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہوا جی، یہ بانڈ میں نے لیا تھا، ₹1,00,000 لگا، یہ تو میرا لگا ہے۔ ابے بھائی تیرا ہی لگا، لیکن تو یہ سوچ لگانے والا کون ہے؟ تیری یہ نوکری لگی، تو نے کہا میں نے رشوت دی، میں نے یہ چیز کیا، اور بندے یہ تو سوچ لگانے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا۔ اللہ کے سوا کون ہے جو تجھے رزق دے، تجھے عزت دے؟ کوئی ہے؟ یہ تو ہم اپنے لیے صرف کیا سرائیاں کرتے ہیں کہ جی میں ٹائم پہ پہنچ گیا تو یہ کام میرا ہو گیا، اگر میں نہ پہنچتا تو نہ ہوتا۔ تو نے یہ نہیں سوچا کہ تجھے ٹائم پہ پہنچانے والا کون ہے؟ تیرے دل میں یہ خیال ڈالنے والا کون ہے؟ تیرے کو صحیح سلامت اس جگہ تک پہنچانے والا کون ہے؟ راستے میں تیرے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا پہنچ سکتا نہیں، صرف اللہ ہی ہے سارے کام کرنے والا، تیری مدد کرنے والا وہی ہے، کیونکہ اللہ کہتا ہے تم صرف میری ہی عبادت کرو، میرے ہی آگے جھکو، میں ہی ہوں اللہ تمہارا، میرے آگے سجدہ کرو، تمہارے کام میں آسان کروں گا، تمہاری مدد میں کروں گا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ تم سارے کام خود ہی کرتے ہو؟ تم یہ جو بناتے ہو، کرتے ہو، لاتے ہو، مال دولت سب کچھ کرتے ہو، یہ کون کرتا ہے؟ طاقت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، یہ اپنے دماغ میں دل میں بٹھا لو۔ اللہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے تو آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کبھی کی اللہ سے محبت؟ کبھی بتایا ہے کہ میں بھی اللہ تجھ سے محبت کرتا ہوں؟ اے اللہ یہ میرا محبت بارہ سجدہ تو قبول کر، کبھی بولا ہے؟ اے اللہ میں یہ صدقہ دے رہا ہوں، محبت بارہ تو قبول فرما، کبھی بولا ہے؟ اللہ کی محبت کو کبھی پہچانا ہے؟ اللہ کی محبت کو پہچانو۔ ارے میرے دوستو، تم لوگوں کو کوئی روزانہ 100 روپے بھی ایسے ہی راستے میں جاتے ہوئے دے دے روز، تو تم روزانہ اس راستے سے گزرو، یار یہ مجھے کل بھی دے گا، پھر کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ جو تجھے 100 روپیہ روز دے رہا ہے اس کی محبت آ جائے گی تیرے دل میں، وہ تجھے اچھا لگنے لگ جائے گا، بھلے میلا کچیلا کیوں نہ ہو وہ شخص۔ کیا ہوگا؟ تجھے پیسے دے رہا ہے نا روز، بلا ناغہ دے رہا ہے، بغیر کسی وجہ کے وہ تجھے دے رہا ہے، وہ تجھے اچھا لگے گا، اس سے تجھے محبت ہوگی کہ یار یہ بندہ تو بڑا نیک ہے، اچھا ہے، 100 روپیہ روز مجھے دے رہا ہے۔ اس سے تجھے محبت ہو جائے گی، مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد اس سے محبت ہو جائے گی، اس کے پاس بیٹھنے لگ جاؤ گے، اس کی بات کو سننے لگ جاؤ گے۔ تو یار جو تجھے 100 روپیہ وہ دیکھ رہا ہے، تمہیں اس سے اتنی محبت کر رہے ہو، تو یہ سوچو اس رب سے کیوں نہیں محبت کرتے ہو جس نے تجھے سب کچھ دیا، ماں باپ تجھے دیے، بہن بھائی دیے، بیوی بچے دیے، رشتہ دار دیے، تجھے عزت دی، مال دیا، دولت دی، سب کچھ تجھے دیا نا۔ بھوکا تو تجھے کبھی نہیں سلایا نا، بھوکے تو کبھی بھی نہیں سوئے ہو نا، تم کھا کے ہی سوئے ہو نا کچھ نہ کچھ، تو دینے والے سے محبت تو کرو نا۔ اب تم دیکھو آنکھ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے، جب آنکھوں سے محروم ہو جاتے ہیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں یار میں تو آنکھوں سے چلا گیا ہوں، اور یہ تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، پھر یاد آتی ہے نا جانے کے بعد۔ تو بھائی اس سے پہلے بھی تم اللہ سے محبت کرو، اللہ کی یاد میں لگو۔ اب آنکھ ضائع ہونے کا انتظار کرو گے؟ دانتوں کا انتظار کرو گے ٹوٹنے کا؟ اپنے جسم کا انتظار کرو گے میری ٹانگ ٹوٹے گی تو میں پھر پتہ چلے گا مجھے اللہ کی نعمت کا؟ او بھائی ان چیزوں کو چھوڑو، یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں نا ان کو اب محسوس کرو۔ اب جب محسوس کرو گے یار یہ مجھے ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، میری 5 انگلیں سلامت ہیں، اگر ایک بھی نہ ہوتی تو کتنا برا لگتا ہاتھ میرا۔
شکر ادا کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے، میں تیری بندگی کروں گا، تیری عبادت کروں گا۔ تو نے مجھے کس چیز سے نہیں نوازا، ہر چیز سے تو نے نوازا، مجھے صحت دی، تندرستی دی، اے اللہ تو نے مجھے آنکھیں دیں، ناک دیا، کان دیے، زبان دی، دانت دیے، ہاتھ ٹانگ، ہر چیز دی ہے نا، صحیح سلامت دی ہے نا۔ جن کی نہیں ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ نعمت کا، ان کو پتہ چلتا، ان کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ میرے بہن بھائیوں، آپ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، سجدے میں پڑ جاؤ، کہو اے اللہ تیرے سوا کوئی بھی نہیں ہے ہمارا، تو نے ہی سب نعمتوں سے ہمیں نوازا ہے، اور تو ان کو قائم رکھنا، اور اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے ہمیں اور اپنی نعمتوں سے نواز۔ تو بس یہی اس رب کی شان ہے، وہی دینے والا ہے۔ اللہ کی محبت اسی سے بڑھے گی تمہارے دلوں میں، یہی اللہ کی محبت ہے، اس محبت کو سمجھو۔ اب ایک بندے دینے والے سے تم اتنی محبت کر رہے ہو، وہ کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اس رب سے کرو جس نے تم لوگوں کو اتنا کچھ دیا یار، اتنا کچھ دیا، تمہیں بولنے کے لیے زبان دی، اگر نہ دیتا تو کیا کرتے؟ اشارے کرتے؟ تمہارے ہاتھ نہ ہوتے تو اشارے کس سے کرتے؟ تمہاری آنکھیں نہ ہوتی تو کس سے دیکھتے؟ یہ سب نعمتیں کیا ہیں؟ اللہ کی محبت ہے۔ اللہ اپنی محبت میں دے رہا ہے، یہی اس کی محبت ہے۔ سمجھو اس محبت کو، اس محبت کو ڈھونڈو، اس اللہ کی محبت کو ڈھونڈو، اس کی وحدانیت کے اوپر اپنا ایمان رکھو۔ وہ کہتا ہے قل هو اللہ احد۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے، یہاں اللہ ایک کا لفظ نہیں آتا، قل هو اللہ احد۔ احد کیا ہے؟ اکیلا کافی ہے، اکیلا، واحد، اکیلا کافی ہے اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ قل هو اللہ احد، کہتا ہے کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں اکیلا ہوں، میرا اور کوئی شریک نہیں ہے، میں اکیلا ہوں، اللہ الصمد۔ اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں بے نیاز ہوں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو زمین آسمان ہے یہ میں چلاتا ہوں، میں نے ان کو روک کر رکھا ہوا ہے، ان کو میں نے ایک طریقے سے کھڑا کر کے رکھا ہوا ہے کہ تمہارے لیے، ان انسانوں کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ الصمد کی تشریح تو بہت بڑی ہے۔ اللہ الصمد کی تشریح میں آپ جاؤ گے، اس میں چاند، سورج، ستارے، ہر چیز کا، یعنی کہ کہتا ہے کہ صمد بے نیاز ہوں، کہ ان سب کو میں نے ہی تمہارے لیے بنا کے رکھا ہوا ہے، اور ٹائم سے چلاتا ہوں، ایک سیکنڈ نہ ادھر نہ ادھر ہوتا ہے، ٹائم سے یہ زمین آسمان ہر چیز چلتی ہے۔ بہت لمبی تشریح ہے اللہ الصمد کی۔ تو اس کے لیے آپ یعنی ان چیزوں کے بارے میں جب سوچو گے، سمجھو گے، پڑھو گے، کچھ وقت نکالو، اپنی زندگی کے 10 منٹ نکال لو روز، نکال کے صرف ان چیزوں کے بارے میں سوچو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ سوچو، اللہ کا شکر ادا کرو، ہر چیز میں اللہ کی محبت کو ڈھونڈو۔ یہ چیز اللہ نے دی ہے، اللہ کی محبت ہے، نہ دیتا تو کیا کرتے؟ آپ کے پاس گھر ہے، اللہ نہ دیتا تو کیا کرتے آپ؟ اس نے دیا نا، اللہ کو تو پیار ہے نا آپ سے۔ آپ اللہ سے بھلے نہ پیار کر رہے ہو، لیکن اللہ تو کرتا ہے نا آپ سے۔ آپ اللہ کو مانتے ہو پھر بھی پیار کرتا ہے، نہیں مانتے ہو تو بھی اللہ پیار کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو بھی اللہ پیار کرتا ہے۔ تو جو پیار کرتا ہے اس کے لیے اس کے حکم کو تو مان لو۔ کیا ہے یار، 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت آپ اس کے آگے جھک جاؤ، جھکو اور کہو اے اللہ تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے جہاں ہم جھک سکے، صرف تو ہی اکیلا ہے، تیری ہی آگے جھکنا ہے، اور ہم نے تجھ ہی سے مانگنا ہے، تیری ہی عبادت کرنی ہے، تو ہی ہمارا پالنے والا رب ہے۔ اس کے اوپر آپ عمل کریں۔ میں دعا بھی کرتا ہوں کہ پاک پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کے صدقے میں، اے میرے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب فرما، اور تیرے جو نافرمان اے اللہ تو ان کو ہدایت عطا کر، ان کو کچھ راستہ دکھا
تاکہ وہ تیری طرف لوٹ کر آئے اور تو ان کی خطاؤں کو گناہوں کو معاف کر دے۔ اور اے اللہ جو بیمار ہیں تو شفا عطا کر، یا اللہ جو رزق کی تنگی میں ہے تو اپنے محبوب کے صدقے میں چاروں طرف سے رزق کے دروازے کھول دے ان کے، تاکہ وہ کسی اور کے آگے ہاتھ پھیلائے نہ، بس تیری ہی در سے ان کو ملے اور بے حساب خیر و برکت والا ملے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے۔ اور جن جن لوگوں کو جو بھی پریشانی ہے تو جانتا ہے، تیرے سوا کون جانتا ہے، تو آسان فرما دے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔